واقعہ کربلا آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بیٹے تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے خود اپنے منہ مبارک میں کھجور کو چبا کر ان کے منہ میں ڈالا۔ یہ سنت ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہو تو کھجور کو منہ میں چبا کر اس کے منہ میں ڈالا جائے، اگرچہ وہ کھا نہیں سکتا لیکن پھر باہر نکال دیا جائے، اس کا ذائقہ اس کے منہ تک پہنچائے۔ یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ پہلے ان کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب رکھا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسین ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے 7 دن کے بعد ان کا عقیقہ فرمایا، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ آپ علیہ السلام کی محبت کی کئی مثالیں ہیں حدیث مبارکہ میں کہ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ کتنی محبت فرماتے تھے۔ جس طرح آپ علیہ السلام کو اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت تھی، اسی طرح ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی محبت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کی محبت زیادہ تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھی، کل 7 اولاد تھی آپ علیہ السلام کی، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، ان 7 میں سے 6 آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کتنا بڑا صدمہ ہے کہ پہلے والدین کا صدمہ، والد پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، بچپن میں تھے والدہ فوت ہو گئی، پھر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ ایک ہی بیٹی آپ علیہ السلام کی زندگی تک جو زندہ تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو ان 6 بچوں کا پیار ایک بیٹی کے اندر جمع ہوا۔ تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، پھر ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اپنے دونوں نواسوں کو سامنے رکھا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما، اور یا اللہ تو بھی ان میرے دونوں نوازوں سے محبت فرما۔ ایک تو محبت کی دعا فرمائی کہ یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور ساتھ یہ دعا بھی فرمائی کہ جو ان کے ساتھ محبت کرے یا اللہ تو بھی ان کو محبوب رکھ۔ اور آپ علیہ السلام کی محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹوں کے ساتھ اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے ساتھ ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور ان کے ساتھ ملاقات فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، ان کے کان میں آپ علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی تو وہ مسکرانے لگی، لیکن انہوں نے اس بات کو راز رکھا۔ آپ علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر انہوں نے اس راز کو ظاہر کیا اور فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ میرے کان میں کوئی بات کی تھی، بات ارشاد فرمائی تھی، تو فرمایا تھا کہ فاطمہ میں عن قریب آپ سے رخصت ہونے لگا ہوں، میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں، تو اس صدمے کی وجہ سے میں رونے لگی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے ملاقات کرنے والی آپ ہو، یعنی عن قریب میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ بھی میرے پاس آ جاؤ گے۔
اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جلد ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے تو اتنے میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائی بچے تھے، گرتے پڑتے جس طرح بچہ چلتا ہے گر جاتا ہے اس طرح آ رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے تو وہ دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ ختم فرمایا ان دونوں کو اتار کر نیچے بٹھایا، پھر اپنی نماز جاری رکھی، پھر سجدے میں گئے، پھر پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ لیکن نہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈانٹا، نہ کسی اور نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی۔ ان کو معلوم تھا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو پیچھے نہیں ہٹاتے، ان کو دور نہیں کرتے تو ہماری جرأت نہیں ہے کہ ان کے قریب جائیں۔ تو جب نماز ختم فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان میں بجلی چمک رہی تھی، بارش کا موسم تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان بچوں کو ان کی ماں کے پاس لے جاؤں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں بجلی چمک رہی ہے، ان کو اپنے ماں کے پاس لے جاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی حال میں کہ بجلی چمک رہی تھی میں ان کو ان کے گھر ان کی ماں کے پاس لے کر گیا۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں یہ دونوں بچے تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا، اپنی بات کو ختم کر دیا اور نیچے اتر کر ان دونوں کو اٹھایا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ آپ کی اولاد اور آپ کا مال آپ کے لیے آزمائش ہے۔ تو واقعی اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے کہ جب میں نے ان بچوں کو دیکھا تو میں نے اپنی بات ختم کر دی، اپنا خطبہ ختم کر دیا ان بچوں کو اٹھانے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت تھی ان کے ساتھ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے ان سے محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبت فرمائے تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض الوفات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو بچوں کو کچھ عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن کے لیے میری ہیبت اور سرداری ہے، حسن کے لیے میری ہیبت اور سرداری ہے، حسین کے لیے میری جرأت اور سخاوت ہے۔ یہ اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو تحفے میں ملے تھے۔ اور ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہر سے گزر رہے تھے، دیکھا تو اندر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو خاموش کراؤ، اس کے رونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو جس کے رونے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غمگین ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو، تو اس کی شہادت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور ان کی شہادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے حالت میں ہیں، پراگندہ بال اور ہاتھ میں ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے، شیشے کی بوتل، اور اس میں خون ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حسین کا خون ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں نے لوگوں سے کہا کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اب اس وقت یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ ادھر شہادت ہو جائے کربلا میں اور مدینہ میں سب کو پتہ چل جائے، شہادت ہو چکی تھی لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ہم نے جب حساب لگایا تو بالکل وہی دن تھا جس دن انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں شیشے کی بوتل ہے اور اس میں خون ہے، اور فرمایا کہ یہ حسین کا خون ہے۔
اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کئی دنوں تک آسمان بھی ابر آلود تھا اور ایسا تھا جیسا کہ خون ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جنات بھی روئے. ایک ہوتے رونا، آنسو بہانا، یہ غم ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن نوحہ نہیں کرنا چاہیے، بین نہیں کرنا چاہیے. آواز سے رونا، اپنے گریبان پھاڑنا، اپنے چہروں کو مارنا، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اور ایسا کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسا کرے، نوحہ کرے، اپنے گریبان پھاڑے، اپنے چہرے کو مارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت کا سماں بنایا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کو شہید فرمایا. کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی تھی ان لوگوں کو. جب آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا گیا، وہ دریائے دجلہ پر گئے پانی پینے کے لیے، تو ایک بدبخت نے ان کو تیر مارا. تو انہوں نے اسی جگہ پر بد دعا دی کہ یا اللہ، جو تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ ایسا کر رہا ہے ان سب کو ہلاک فرما. اور ایک مظلوم کی دعا جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد ہے کہ مظلوم کی بد دعا آسمان سے اوپر اٹھا دی جاتی ہے. اور پھر مظلوم بھی وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے جن کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت فرمائی ہے، اس کی دعا کیسے قبول نہیں ہوگی. اور روایات میں آتا ہے کہ واقعہ کربلا میں جتنے لوگ بھی ملوث تھے، شریک تھے، وہ دنیا میں عبرت بنے اور ان میں سے ہر ایک اس دنیا میں ہلاک ہوا ہے. اس دنیا میں اس کو اس ظلم کی سزا ملی ہے. ایک بوڑھا شخص تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نابینا ہو گیا، جو واقعہ کربلا میں شریک تھا. اور لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کی بینائی کیسی چلی گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں جب بھی سوتا ہوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی حالت میں میرے سامنے آتے ہیں کہ ان کی آستینیں اوپر ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک فرش ہے جس پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اس پر 10 ایسے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھ میں ماری جس کی وجہ سے میں نابینا ہوں. یہ دنیا کی سزا ہے. شمر جو زیادہ سخت تھا بدبخت، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈالا گیا. پھر ایک شخص کسی مجلس میں آیا، لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ واقعہ کربلا میں جتنے لوگ بھی شریک تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سزا دی ہے. کہنے لگا میں بھی شریک تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گھر گیا، اس کے گھر میں چراغ جل رہا تھا، اس نے چراغ کی وہ بتی درست کرنے کی کوشش کی یا جلانے کی کوشش کی. اس چراغ کی بتی سے اس کو کپڑوں کو آگ لگی اور اس کا سارا جسم جل گیا اور بالکل کوئلہ ہو گیا. ایک شخص جو اس قتل میں شہادت میں شریک تھا، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو بڑے خوبصورت تھے، آپ کے چہرے کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب بھی میں سوتا ہوں تو 2 فرشتے آتے ہیں اور مجھے آگ میں ڈال دیتے ہیں اور میں جل کر راکھ بن جاتا ہوں. تو آپ خود سوچیں کہ وہ کیسی سزا ہوگی کہ دنیا میں وہ اپنے آپ کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اس سے عبرت حاصل کرو. كَذَلِكَ الْعَذَابُ، ایسا ہی ہوتا ہے عذاب. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے.